أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. اللہ ہی ہے روشن کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کو. مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، کمشکات فیہا مصباح، جیسے تاقچہ ہو اس میں چراغ ہو. المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے میں ہے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد، اور وہ شیشہ گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا. کوکب دری، چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ، وہ چراغ جلایا جاتا ہے برکت والے درخت کے تیل سے. زیتونۃ، جو زیتون کا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرق کی سمت ہے اور نہ ہی مغرب کی سمت. یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا تیل. یضیء، روشن ہو جائے خود بخود. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ. نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے. آج کی اس آیت پاک میں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ ہی زمین و آسمان کو روشن کرنے والے ہیں. بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کو ہدایت کا نور پہنچانے والا صرف اللہ ہے. اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ نور بمعنی منور کے ہے، یعنی اللہ ہی روشن کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا. یہ سورج، یہ چاند اور تارے روشنی کے یہ ظاہری اسباب ہیں. ان سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے اپنے نور کی مثال کو یوں سمجھایا کہ جیسے ایک دیوار ہو اور دیوار کے اندر ایک تاقچہ ہو جس میں چراغ رکھا جاتا ہے. پرانے حضرات پہچانتے ہیں کہ دیوار کے اندر چراغ رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، جیسے الماری ٹائپ چھوٹی سی، تو ایسے ہی اس کو تاقچہ کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نور کی مثال یوں بیان فرمائی کہ ایک دیوار ہے اور اس میں ایک تاقچہ ہے، اور اس تاقچے میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے. اور پھر چراغ بھی شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے، اور شیشہ بھی بڑا صاف ستھرا ہے. جیسے پرانے حضرات لالٹین کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر شیشہ ہوا کرتا تھا. شیشہ صاف ہو تو روشنی باہر آتی ہے،
اگر شیشہ صاف نہ ہو تو روشنی بھی باہر نہیں آتی۔ اور فرمایا کہ شیشہ بھی ایسا، اس تاقچے کے اندر جو چراغ ہے وہ چراغ بھی شیشے کے اندر ہے، اور شیشہ ایسے صاف ستھرا ہے جیسے آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اور پھر چراغ کے اندر جو تیل استعمال ہوا وہ تیل بھی زیتون کا تیل ہے، اور زیتون کا تیل یہ سارے تیلوں میں سب سے زیادہ صاف ہوتا ہے، اس کا دھواں نہیں ہوتا۔ اور زیتون کے درخت، زیتون کے تیل کا جو درخت ہے وہ بھی ایسا ہے کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ اس کی سمت مشرق کی طرف ہے اور نہ ہی مغرب کی طرف، بلکہ وہ درخت بھی جو لگا ہوا ہے جس سے تیل حاصل کیا گیا ہے وہ بالکل عین سنٹر میں لگا ہوا ہے کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج اپنی کرنیں اس درخت پہ ڈالتا ہے، اور جب شام ہوتی ہے تو شام کا سورج بھی اپنی روشنی اور اپنی کرنیں اس زیتون کے درخت پر ڈالتا ہے، یعنی بالکل عین سنٹر میں وہ درخت لگا ہوا ہے۔ ایسے درخت کا تیل بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اچھا تیل ایسے ہی درخت کا ہوتا ہے جسے صبح بھی دھوپ لگے شام کو بھی دھوپ لگے، سارا دن اس کو دھوپ لگتی رہے، ایسے درخت کا تیل بڑا صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس چراغ کے اندر تیل بھی ایسے درخت کا ہے، اور ایسا تیل اتنا صاف اور چمکدار ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یہ خود ایک چراغ ہے، لیکن جب اس تیل کے قریب آگ رکھی جاتی ہے یا آگ اس کے قریب لے جائی جاتی ہے تو وہ تیل جو ہے فوراً روشن ہو جاتا ہے، تو نوراً علی نور ہو جاتا ہے، روشنی پر روشنی۔ تیل خود ایک چمکتا ہوا، تیل کو جب آگ لگتی ہے تو وہ روشنی اور زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے نور کی مثال دی۔ اب مثال کو یوں سمجھیں، اس سے سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ انسان کا سارا بدن دیوار ہے، ہمارا پورا بدن دیوار ہے، جیسے کہ فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اب اس کو سمجھایا گیا کہ انسان کا سارا بدن یہ دیوار ہے، اور انسان کا جو سینہ ہے یہ طاقچہ ہے، اور اس طاقچے کے اندر دل ہے، اور دل یہ چراغ ہے۔ دل کے اندر جو حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے وہ زیتون کا تیل سمجھو، جو اللہ نے جس دل کو حق کی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ حق قبول کرتا ہے، اچھی بات کو قبول کرتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ زیتون کی طرح روشن ہے۔ اور اگر کوئی مبلغ، کوئی دائی، کوئی خطیب اس تک آواز نہ بھی پہنچائے قرآن کی، اس کا دل ہی زیتون کی طرح اتنا صاف ہے کہ خود بخود ہدایت کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اس آدمی کا دل اگر دعوت پہنچ جاتی ہے، کوئی مبلغ دائی اس کو دعوت دین کی، قرآن کی دے دیتا ہے، تو وہ بندے کا دل اور روشن ہو جاتا ہے۔ اسی کو فرمایا نور علی نور ہے، اگر دعوت پہنچ جاتی ہے، پہلے سے اس کا دل چمک رہا ہے، اوپر سے قرآن کی آواز لگی، اس کا دل اور زیادہ چمک پیدا کرتا ہے۔ تو اسی کو فرمایا یہ نور علی نور ہے۔ قرآن کی آواز پہنچتی ہے اس انسان کے دل میں تو وہ انسان عمل کرتا ہے، اس بندے کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ نور کہاں سے ملے گا؟ یہ نور مساجد کے اعمال سے ملے گا۔ فی بیوت اذن اللہ، یہ اللہ کے گھروں سے ملے گا۔ مسجدیں اللہ کے نور کی تجلیات کا مرکز ہوتی ہیں۔ تو اس آیت پاک میں اللہ نے اپنے نور کی مثال کو سمجھایا۔
فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے روشن کرنے والا زمین و آسمان کو۔ مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال جیسے کہ تاقچہ ہے، فیہا مصباح، اس تاقچے میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے چمکتا ہوا، یوقد من شجرۃ مبارکہ، وہ چراغ جلایا جاتا ہے برکت والے درخت کے تیل سے، زیتونۃ، جو زیتون کا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرق کی سمت ہے اور نہ ہی مغرب کی سمت، کسی ایک سمت وہ زیتون کا درخت نہیں ہے بلکہ بالکل درمیان میں ہے۔ صبح بھی سورج کی شعاعیں گرمی لگتی ہے، شام کو بھی لگتی ہے، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے خود بخود، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ، نہ بھی پہنچے تو زیتون کا تیل بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، اور اگر آگ پہنچ جائے تو نور علی نور، نور پر نور ہو جاتا ہے، روشنی پر روشنی ہو جاتی ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ کریم اپنے نور کے لیے جسے چاہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ کریم بیان کرتے ہیں مثالیں لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ کریم ایسی مثالیں بیان کرتی ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالی، بکل شیء علیم، ہر ایک چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں سے حاصل ہوتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے۔ یہ نور ہدایت کہاں سے ملے گا؟ فرمایا فی بیوت، ان گھروں سے یہ اللہ کا نور حاصل ہوتا ہے۔ اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا ہے ان گھروں کے متعلق کہ ان کی شان کو بلند کیا جائے، اللہ کے گھر کے اندر باتیں نہ کی جائیں، ادب اور احترام کیا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِي اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے اس میں اللہ کے نام کا۔ یسبح لہ فیہا، تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، فیہا، اللہ کے گھروں میں، اللہ کی مسجدوں میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام کے وقت۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ کریم اس قرآن کریم کی برکت سے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، تمام مرحومین کی اللہ کریم کامل مغفرت فرمائے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ۔